یوم استحصال کشمیر 5 اگست ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. ریلیاں نکل رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ اپنے اور کشمیری بھائی بہنوں کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کے حق کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اور صحافی احمد قریشی صاحب, ناصر بیگ چغتائی صاحب اور چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم سر, ویلکم ٹو دا شو. احمد, آپ کی طرف آؤں گی کہ 5 اگست کی ہمارے لیے جو اہمیت ہے وہ ہم نے نقشے سے تو ظاہر کر دی ہے, ہم نے سری نگر ہائی وے بھی کر دیا ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو ہلکا پھلکا کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں. آلدو انڈیا تو بڑا رو رہا ہے اس پہ, اس کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ایک منہ توڑ قسم کا جواب دیا ہماری حکومت نے, لیکن ایک تھوڑا سا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کی طرف سے. میرے خیال میں وہ کرٹیسزم جو ہے, دیکھیں کرٹیک اچھی بات ہے تاکہ پالیسی میں اصلاح اور امپروومنٹ ہو, وہ اچھی بات ہے, لیکن جو اس وقت کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جنگ جو ہے ابھی تک تو یہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو, یہ کسی پارٹی کی یا کسی ایک گروپ کی نہیں شفا ایک اور چیز, ابھی تک خدا نہ خواستہ ابھی تک کوئی نیوکلیئر وار یا پاکستان انڈیا جنگ ابھی تک ہوئی نہیں ہے, اور اچھا ہے کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے اگر یہ کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے بغیر اس طرح کی جنگ کے. لیکن اس جنگ اگر ہم نے جنگ نہیں کرنی, نہ انڈیا کرے نہ ہم کریں, تو اس کے علاوہ یہ نیریٹو کی جنگ ہے اور سمبلز کی جنگ ہے, سمبلزم ہے. انڈیا نے کیا کیا 1 سال پہلے, انہوں نے بھی سمبلزم ہی کیا, انہوں نے ایک آرٹیکل ہٹا دیا, ایک کشمیر تو وہی ہے زمین پر, لیکن انہوں نے میپ چینج کر دیے, انہوں نے آرٹیکل چینج کر, سمبلزم کی جنگ ہے. تو جو جواب پاکستان نے دیا ہے وہ بھی برابر کے جواب دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک سمبلزم کی اقدام اٹھائیں اور ہم کوئی نیوکلیئر بم داغ دیں, یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ برابر کی جنگ ہوتی ہے. ہاں اگر انڈیا جو ہے, ہاں اگر ٹٹ فور ٹیٹ ہے, اگر انڈیا اس سے زیادہ بڑھتا ہے اور کوئی چڑھائی کرتا ہے تو پھر چڑھائی پاکستان سے بھی ہوگی, اور اس پہ پاکستان نے بڑا واضح کہہ دیا. ہم نے تو دکھا دیا دنیا کو, ہم نے تو جہاز بھی گرائے ہیں ان کے, ہم نے ان کا پائلٹ بھی پکڑا ہے, ہم نے ان کا انٹیلیجنس آفیسر بھی پکڑا ہوا ہے بڑا سینئر, تو ہم نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, ہم اس کو پھانسی بھی سزا بھی دے چکے ہیں. تو تو یہ جو اقدام ہوا ہے پاکستان کا یہ بالکل برابر ہے. جو یہ لوگ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ 2 طرح کے لوگ ہیں, یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ گورنمنٹ کے خلاف اور انہیں کریں لیکن اس چیز کو ڈریگ نہ کریں. تو ایک یہ ہے, یا تو وہ جذباتی ہیں بہت زیادہ, اور جذباتیت اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے برابر کا جواب دیا. بالکل ٹھیک ہے. افریدی صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گی, اور پہلے تو چیئرمین کشمیر کمیٹی بننے کے بعد آپ پہلی دفعہ شو پہ آئے تو اس کے لیے مبارکباد. آپ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہیں, کم از کم جتنا میں نے مختلف آرٹیکلز کل سے میں پڑھ رہی ہوں, ٹی وی ٹاک شوز دیکھ رہی ہوں, جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی افریدی صاحب اور فضل الرحمان صاحب دونوں کا موازنہ کریں, تو ان سے خاصی ڈس اپوائنٹمنٹ لوگوں کو رہی ہے. آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں, آپ اب آئے ہیں, اس عہدے پر بیٹھے ہیں, آپ کس طرح سے لوگوں کو اس طرح سے انگیج کریں گے کہ اس قسم کی باتوں پر, یہ جو بائی پارٹیزن ایک طرح سے ایشو ہے کہ جس پہ پورا ملک ایک ہے, اس میں مزید ڈفرینسز پیدا نہ ہوں, آپ سب کو اکٹھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفا, تھینک یو سو مچ. آج کا دن تمام انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ, اور وہ تمام قوتیں اور وہ تمام ادارے جو انسانیت سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ UN ہے, چاہے وہ پرماننٹ ممبر سیکیورٹی کاؤنسل ہیں, چاہے وہ G7 ہے, چاہے وہ مہذب دنیا جو آج پوری دنیا کو انسانی حقوق کا درس دیتی ہے, ان سب کے لیے آج لمحہ فکریہ یہ کہ 174 سال سے 1844 کو ڈوگراز کولونیل پاور نے بیچا, اور تب سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. اور آج اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ 365 دن کووڈ میں میں نے گزارا, 24 دن مجھ سے نہیں گزر رہے تھے. سلام ہے ان ماؤں کو, ان بزرگوں, بچوں, جوانوں کو, جن کو میڈیکل کی سہولیات بھی نہیں دی گئی. جی بالکل, کوئی سہولیات نہیں, اور وہ نہ سرنڈر کر رہے ہیں بلکہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ عہدے رتبے نہ آپ کو عزت دیتے ہیں, ہاں آپ کی نیت, آپ کی کمٹمنٹ, یعنی کچھ لوگ پوری زندگی والٹائر کی مثال ہمارے سامنے, اس کا ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے, آج اکراس دا گلوب والٹائر کو سب جانتے ہیں. کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین رہے ہیں ماضی میں وہ اسٹالورٹس تھے, بڑے قداور شخصیتی تھی, میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں. پرائم منسٹر نے جب بھی رسپانسبلٹی مجھے دی تو میرے سامنے ایک چیز تھی کہ آپ نے آل آؤٹ جانا ہے, اور جب آل آؤٹ جانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے 3 ارشادات, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. پہلی ہے پارلیمان کی کمیٹی, نیشنل اسمبلی, سینیٹر اور MNAs اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا. اور آپ نے جو دیکھا, چاہے وہ نقشے کے حوالے سے ہو,
چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے، ایک پیج پہ ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی. گھر میں اتفاق نہ ہو، آپ اپنے ڈیزائر آبجیکٹیو اچیو ہی نہیں کر سکتے. دوسری چیز ایمان. جب آپ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. انسانوں کے نیتوں پہ مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں. سلیمان شاہ آٹومن امپائر کی بنیاد رکھنے والا، ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، چھوٹا سا قبیلہ، جب انہوں نے محنت کی ان کی ایک حقیقت ایسی بنی کہ دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. پاکستان کے پاس سب کچھ ہے. پاکستان گلوبلی ہر لیول پہ کمپیٹ کر سکتا ہے. پاکستان کا ڈائسپورا دنیا کو حیران کیا ہے. وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ انڈین نیریٹیوز پریویل کر رہے ہیں اور ہمارا نہیں؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ لازوال قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ یعنی ہم نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں. قاسم صاحب جو آسیہ اندرابی کے شوہر ہیں، 28 سال سے جیل میں ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹر صاحب. ان کی جیل میں بچے پیدا ہوئے. ان کی بیوی آسیہ اندرابی قوم کی بیٹی، ہماری بہن 12 سال. اس بہت لمبی مثالیں ہیں ہمارے پاس، لمبی ایک لسٹ ہے. میرا صرف آج کشمیر کمیٹی کے حوالے سے کہ نہ صرف ہم نے پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز along with فورن آفس، ہم نے دنیا کے کی سٹیک ہولڈرز کو ریچ آؤٹ کرنا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمان، پارلیمنٹیرینز، پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی، پھر یو این کی ریلیونٹ وہ ادارے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، انٹرنیشنل این جی اوز، اینڈ دین ہل ٹاپ دنیا میں ملٹی نیشنلز جو کہ 3800 سم تھنگ کے قریب ایم این سیز انڈیا میں کام کر رہے ہیں، ان کو ریچ آؤٹ کرنا کہ آپ کا فیوچر از ایٹ سٹیک. کیونکہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے. اگر ورسیلز ٹریٹی کے بعد لیگ آف نیشن بری طرح ناکام ہوا اور یورپ نے وہ مناظر دیکھے جو انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تو آج اقوام متحدہ کی سٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر روس کو ہم اس خطے میں شامل کر دیں، دنیا کی 50% کی آبادی اس خطے میں رہتی ہے. اور یہ بائیلیٹرل، دیکھیں بیانیے کی بات کی کہ لوگ تو ہمیشہ مذاق اڑاتے رہے. آل محمد جب مدینہ سے کوفے کی طرف چل رہے تو وہ بھی ایک عجیب حالت تھی. آپ کے جو نشان حیدر لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی، افواج پاکستان کے بارے میں بھی، پارلیمان کے بارے میں، پاکستان کی موجودہ حیثیت کے بارے میں بھی بدقسمتی سے کچھ ناسمجھ لوگ، کیونکہ ہائیبرڈ وار 5th جنریشن وار ہے، لوگوں کے ذہنوں پہ کام ہو رہا ہے، فیک نیوز ہے. تو لوگ جب دیسے این ایم ٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ، آپ کے ملک میں اتنی یوتھ ہے جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، بدقسمتی سے جب ان کی ذہن میں یہ کہ مجھے نوکری مل جائے، مجھے یہ مل جائے. رزق دینے والا اللہ ہے. یوتھ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بنیاد آپ کی پہچان ہے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے وہ بیانیے نیریٹیوز کی جنگ ہے. ہندوستان کہتا ہے یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. کیسے بائیلیٹرل ہے؟ وہ تھرڈ پارٹی میڈیٹر یا کسی بھی ملک کو انٹرفیئر کرنے تو چھوڑیں، بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ بائیلیٹرل نہیں ہے. اس میں یو این کی ریزولوشن، یو این کی سٹیک ہولڈر ہے، اس نے کمٹمنٹ کی ہے. یہ انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ ہے نمبر 1. یہ جو وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیلٹ گن سے، اور ہاف ویڈوز ہیں اور یتیم ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل وار کرائمز کر رہا ہے ہندوستان. پھر تیسری چیز جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں. 7.25 کروڑ مہاجرین ہے پوری دنیا میں، یو این اور پراسپرس ورلڈ سے نہیں سنبھالے جا رہی یو این ایچ سی آر سے. 1 کروڑ 20 لاکھ اسٹیٹ لیس ہیں پوری دنیا میں، وہ نہیں سنبھالے جا رہے. 42,000 انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مہاجرین جن کو مارا گیا، جن کے حقوق کو پامال کیا گیا، وہ آزاد کشمیر اور 10 اضلاع آزاد کشمیر میں مختلف کیمپوں میں رہ رہے ہیں. آج میرا سوال یہ ہے کہ ان کا والی وارث کون ہے؟ ان کو کون حقوق دے گا؟ یہ اقوام متحدہ کا اور یو این ایچ سی آر اور باقی اداروں کا کام ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہر فرنٹ پہ ہم نے گول پوسٹ خالی چھوڑا تھا، انڈین گولز پہ گولز کر رہے تھے. اب ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں، اب کمپیٹ کریں گے. we'll make them realize that انشاءاللہ پاکستان is a reality and we will make the whole globe realize کہ یہ نازیز فاشسٹ اپروچ جو ہے، اور اس میں پارلیمان کا رول کلیدی ہے. 3D پارلیمنٹ چلے جائیں. فار دا فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشنز ہوتے تھے. نیو ٹیکنالوجیز، آج ڈیجیٹل ایرا ہے،
اس میں آپ نے دنیا کو انٹرنیشنل کی سٹیک ہولڈرز کو اویئر کر رہے ہیں. پارلیمان میں چلے جائیں, پارلیمان سے فوٹیجز جاری ہیں, دنیا کو بتایا جا رہا ہے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر لیول پہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے. الحمدللہ پاکستان نے کشمیری بھائی بہنوں کو لاوارث نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی ہم چھوڑیں گے. وہ ہم سے زیادہ شاید پاکستانی ہیں کیونکہ ان کی جدوجہد ہم سے زیادہ سخت ہے اور ہم سے زیادہ لمبی چل رہی ہے, طویل عرصے سے ہے. ناصر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ پچھلے 1 سال میں اگر ہم اس گورنمنٹ کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کریں, یہ جو نقشہ نکالا بہت زبردست جواب تھا. جن کو سمجھ میں آ گئی ان کے لیے تو بڑا زبردست تھا, جن نہ سمجھوں کو سمجھ میں نہیں آئی اللہ ان کو سمجھائے, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. کب کشمیر پالیسی اس گورنمنٹ کی پچھلے 1 سال کی, جب یہ آرٹیکل 370 ریووک ہوا, اس کے بعد سے آپ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں آج کے دن بہت اہم دن ہے. آج 2 بڑے سانحات ہیں, ایک کشمیر کا ہے اور ایک بابری مسجد کا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو اختلافی ہو. میں اگرچہ جرنلسٹ ہوں اور میں اختلافی بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کروں گا, پاکستانی ہوں میں. آفریدی صاحب نے بہت باتیں کی ہیں, بہت جذباتی باتیں کی ہیں, بہت اعلیٰ و رفع خیالات پیش کیے ہیں. قریشی صاحب تو میرے دوست ہیں, ظاہر ہے, ہم مکتب بھی ہیں اور ہم پیشہ بھی ہیں, ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن فیض صاحب ایک بات کہہ گئے تھے, اور فیض صاحب کی اس بات پر عمل کرنا چاہیے ہم کو کہ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے میرے ہمدم, وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. تو وصال یار اگر کرنا ہے تو خالی آرزو نہیں, بالکل ہمیں آرزو کا اظہار کرنا چاہیے. ہمیں آرزو بتانی چاہیے اپنی, کہ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم کشمیر کے ان لوگوں کو جو تیجن شاہ کے زمانے سے, میں نام بتاتا ہوں آپ کو, ظلم کا شکار ہیں, بربریت کا شکار ہیں, جو غلامی کا شکار تھے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ عملی طور پر ہیں. میں آج یہ عرض کر رہا ہوں بہت ہاتھ جوڑ کر کہ یہ اقوام متحدہ بہت ہو گیا. اقوام متحدہ نے فلسطین کو کہاں تک پہنچا دیا. آج فلسطین 2 انچ کا ہے نقشے کے اوپر, سکڑتا گیا. مصر نے غداری کی, گلف کے ملکوں نے غداری کی فلسطین سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا. پاکستان کشمیر کو سکڑنے نہیں دے گا, کیونکہ اس کی ایک اور وجہ ہے کہ دوسری طرف لداخ ہے, اور لداخ کے اس طرف ہمارے وہ بھائی بیٹھے ہیں, وہ دوست بیٹھے ہیں جن کے بارے میں بھارتیوں کہنا ہے کہ وہ اس شکل کے بہت سے لوگ آتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے تو اپنا 370 والا اور 35A والا قصہ پورا کر لیا. ٹھیک ہے ناصر صاحب, وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب ریلی سے بات کر رہے ہیں, آپ کو لے کے چلتے ہیں. ناظرین, ہمت ہے قبول کرو, اگر ہمت نہیں ہے تو نظر ثانی کرو. ٹھیک ہے جی ناصر صاحب. ہاں, تو مطلب کس بات پر نظر ثانی ہو رہی تھی. تو ابھی مجھے رات کو پاکستان کشمیر کو سکڑنے نہیں دے گا. ہاں, سکڑنے نہیں دے گا. تو یہ پورا ایشو ہے, یہ شروع ہوتا ہے ہمارے وادی سے جموں تک اور جموں سے لداخ تک. اور لداخ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہندوستان سے صرف ایک راستہ وادی کی طرف آتا ہے, جو انگریزوں نے, گوروں نے بے ایمانی سے, دھاندلی سے اور بے غیرتی سے ان کے حوالے کیا تھا گرداسپور کا. جبکہ وادی سے ہماری طرف پنڈی کی طرف 11 راستے آتے ہیں, اور مجھے فخر ہے کہ میں ان میں 4 راستوں پر میں نے سفر بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کے جو راستے ہمارے یہاں, تو نیچرل علاقہ ہے, وہ ایسا ہے جو ہمارا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹوٹ آنگے, ہم کہتے ہیں اٹوٹ آنگے, اور ہمیں ثابت بھی کرنا چاہیے کہ اٹوٹ آنگے. تاریخ کہتی ہے ہمارا حصہ ہے, جغرافیہ کہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہے, دریاؤں کا بہاؤ کہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہے. اور پھر وہاں کا کلچر, کشمیر کا جو کلچر ہے, سر وہاں کے لوگ اگر کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. لیکن ہماری وہ ایک پرنسپل پوزیشن ہے احمد, ہم نے اس ابھی بھی جو نقشے میں بھی بتایا, ہم نے اس پہ لکھا ہوا ہے انلیگلی آکیوپائڈ ٹیریٹری, جو کہ انڈیا نے اپنے ہتھیانے کی کوشش کی ہے. جی آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں جی کہ الزامات آ رہے تھے, میں بہت ہلکے جواب دوں گا. جی, بہت سے الزامات آ رہے تھے کہ مودی سے کہا گیا کہ جب وہ انتخاب جیتے گا تو مسئلہ کشمیر حل کر دے گا وغیرہ وغیرہ, اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ الزامات تھے, ان کا بھی جواب ہے, یہ ان کا بھی جواب ہے کہ نہیں, ہم کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن تلاش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے.